بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کس نے کیا اور وہ کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلا گناہ تکبر تھا جو ابلیس نے کیا تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ جواب: سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ حوالہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ جواب: سچے دل سے توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوال: سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال: روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کون ملے گا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کو جنت میں میرے بعد سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ سوال: انسان کا سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ جواب: شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 6۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا ہے؟ جواب: توحید، اللہ کی وحدانیت کا۔ حوالہ: تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب: تکبر، جو ابلیس نے کیا تھا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ سوال: سب سے پہلے نماز کس نبی کو فرض ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حوالہ: اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40۔ سوال: قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ حوالہ: اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ سوال: جنت میں سب سے اونچا مقام کس کو ملے گا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حوالہ: وہ مقام محمود پر فائز ہوں گے جس کی سفارش قیامت کے دن کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4718۔ سوال: سب سے پہلا انسان کون تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 11۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت کو دل کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قرآن کا دل ہے۔ سنن دارمی حدیث 3407۔ سوال: روز قیامت اللہ سب سے پہلے کس چیز کا حساب لے گا؟ جواب: نماز کا۔ سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث 465۔ سوال: قرآن میں سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الدین، قرض کی آیت۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی کی مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ سوال: سب سے پہلے زمین پر کون سا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا؟ جواب: خانہ کعبہ۔ حوالہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96۔
سوال: سب سے پہلے وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب: 5 آیات پر۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا 5۔ سوال: قرآن پاک کس شب نازل ہوا؟ جواب: شب قدر میں۔ حوالہ: بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1۔ سوال: قرآن میں کس نبی نے سب سے زیادہ دعائیں کیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ حوالہ: اور ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب: نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حوالہ: میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دربان کہے گا آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث 197۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جسے جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حوالہ: فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3769۔ سوال: قرآن میں کس فرشتے کا نام سب سے پہلے آیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگیں خود لڑی تھیں؟ جواب: 27 جنگیں۔ حوالہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 غزوات میں بنفسی نفیس شرکت فرمائی۔ سوال: قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حوالہ: انہوں نے قرآن کی آیات کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تاکہ قوم کو اسلام کی تعلیم دے سکے۔ تاریخ اسلام جلد اول۔ سوال: قیامت کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہوگا؟ جواب: سور کا پھونکا جانا۔ اور سور پھونکا جائے گا تو سب آسمانوں اور زمینوں والے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جسے اللہ چاہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو سب سے پہلے میزان پر تولا جائے گا؟ جواب: نماز۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 465۔ سوال: آنکھ کا بار بار پھڑکنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: آنکھ کا بار بار پھڑکنا عام طور پر آنکھ کے عضلات کی تھکاوٹ، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ یا زیادہ کیفین لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی روحانی یا منحوس علامت نہیں بلکہ ایک طبی مسئلہ ہوتا ہے جو عام طور پر وقتی ہوتا ہے۔ سوال: کس عمر میں بیوی کے قریب جانا حرام ہے؟ جواب: اسلام میں شوہر بیوی کے درمیان تعلقات نکاح کے بعد جائز ہوتے ہیں لیکن بیوی کی جسمانی بلوغت اور جسمانی صحت کو مد نظر رکھنا لازم ہے۔ اگر بیوی بالغ نہ ہو یا اس کی صحت پر مضر اثرات ہوں تو تعلق قائم کرنا شرعاً اور اخلاقاً درست نہیں۔ بعض فقہی مکاتب فکر میں بلوغت کی عمر تقریباً 15 سال سمجھی جاتی ہے مگر موجودہ دور میں قانوناً اور اخلاقاً بالغ ہونے کی عمر 18 سال تسلیم کی جاتی ہے۔ سوال: صبح اٹھتے ہی سر میں درد ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: صبح اٹھتے ہی سر درد ہونا نیند کی کمی، دماغی تناؤ، بلڈ پریشر، دمہ، مائگرین یا نیند کے دوران سانس رکنے جیسے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ بار بار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ سوال: ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیاں جلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں میں جلن اعصابی کمزوری، وٹامن بی کی کمی، ذیابیطس، شوگر، جگر کی خرابی یا اعصابی حساسیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ طبی معائنہ کرانا ضروری ہے تاکہ اصل سبب معلوم ہو۔ سوال: شیطان ساری رات عورت کے کس حصے کے ساتھ کھیلتا ہے؟ جواب: یہ سوال غیر مستند، غیر اخلاقی اور بے بنیاد ہے۔ اسلام میں شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے مگر ایسے خیالات گمراہ کن اور غیر شرعی سوالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے موضوعات سے پرہیز کرنا چاہیے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو۔